बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें करोड़ करोड़ मुबारक हों और रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हात में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और आज का जो हम लोगों का पहला अशरा है उसकी आज आखिरी सहरी है, 10वीं सहरी है और आज जुम्मतुल मुबारक है। और जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से हम लोग के जो आज का हम लोगों का इस चीज़ का बज़म का आगाज़ होगा वो सबसे पहले तो तिलावत कुरान पाक के साथ होगा। तिलावत कुरान पाक के बाद हम लोग दुरूद इब्राहिमी और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोगों की जो आज का हदीस का टॉपिक है उसको हम लोग बाकायदे तरीके से वाज़ से बयान करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं और तिलावत कुरान पाक के दावत कारी उस्मान यूसुफ साहब के वो आप आए आप लोगों के बीच में और आप लोगों के दिलों को अल्लाह पाक की तिलावत से, अल्लाह पाक के कलाम से दिलों को नूर से मुनव्वर करें। कारी उस्मान यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दह व ला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यawmil आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअ्मिनीन। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुश्रिकह वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन अव मुश्रिक वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुअ्मिनीन। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا
علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم لوگ جس طرح کہ ہر روز آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کی آج کی حدیث کے اندر کیا کیا بیان ہوگا، تو آج کی جو ہم لوگ کی حدیث ہے اس کے اندر نماز سجدہ سہو کے بارے میں بتایا جائے گا کہ سجدہ سہو ہم لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نماز کس طریقے سے ہم لوگوں پہ جاری کی جا رہی ہے۔ اور سجدہ سہو کے اندر یہ آتا ہے کہ سجدہ سہو کس طرح واجب ہوتا ہے، کس طرح فرض ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر بتایا گیا واضح طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز پڑھاتے یا ظہر یا عصر کی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں، تو جب وہ 2 رکعتیں پڑھ لی تو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 ہی پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں دوبارہ پڑھائی اور سجدہ سہو کیا، یعنی کہ تحیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے 2 سجدے پھر سلام پھیرا۔ اسی طرح اگر آپ لوگ نماز کے اندر 2 رکعتیں پڑھی اور آپ اتحیات پہ نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو آپ جب اتحیات پہ دوبارہ بیٹھیں تو سلام پھیر کے آپ لوگ 2 سجدے کریں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے اپنی نماز کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ یعنی کہ آج کے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ سجدہ سہو کیوں فرض کیا گیا ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ فرض نہیں کیا گیا، ایک سنت ہے کہ یار اگر آپ لوگوں نے نماز پڑھی، اگر آپ نماز بھول گئے، کیونکہ شیطان جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اگر آپ فرض کریں نماز پڑھتے پڑھتے آپ لوگ بھول گئے ہیں تو آپ لوگ اس کو یہ نہیں کہ آپ دوبارہ نماز توڑیں، آپ نماز کو اسی طرح ہی آگے کنٹینیو کریں، سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کریں، کیونکہ شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو گمراہی کے راستے پہ لے جائیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اس طریقے سے دور بھاگتا ہے جس طریقے سے ہوا کے جھونکا بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آیت ہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر شیطان دور بھاگتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات لے کے آتا ہے، وہ خیال لے کے آتا ہے جس کا ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یار یہ خیال ہم لوگوں کے دماغ میں آئے گا۔ تو اسی خیالات کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ نماز جو بھول جاتے ہیں، یا 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں، 1 رکعت 1 سجدہ ایسا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے بھول تو ہوتی ہے، اور ہم لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے یا رکعت میں جانا ہے یا سجدے میں جانا ہے یا سلام پھیرنا ہے یا دوبارہ سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ چیز آتی ہے کہ ہم لوگ سجدہ سہو کریں، جس کے بعد ہم لوگ نماز کو اپنی آگے سے باقاعدہ سے کنٹینیو کریں۔ تو آج کی جو ہماری حدیث کا ٹاپک ہے وہ سجدہ سہو، اور باقی جو 2 ٹاپک ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہمارے پاس ہمارے بہت ہی اچھے بھائی موجود ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی احادیث کا آغاز ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا ایک مسئلہ اور پھر اذان فجر۔ درود پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ابو بکر انصاری رضی اللہ، حافظ ابو بکر انصاری، ان سے کہتا ہوں کہ یار وہ آپ لوگوں کی خدمت میں درود پاک پیش کریں، اور اس کے بعد حافظ عظیم رضا قادری صاحب کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں کی حدیث کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد ایک مسئلے کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلی آلہ صحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا
علی وسیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین والا آلگی صحبگی ببارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلی آلگی صحبگی وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسین سیدنا حسین وعلی آلگی صحبگی ببارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم بہت ہی مبارکباد مجھ جناب ندیم صاحب اور ان کے صاحبزادگان کہ جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر آج کی اس خوبصورت رات میں کہ جس رات میں اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کرتا ہے، بالوں سے بھی زیادہ کہ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتا، تو بنو قلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آج کی رات ان گناہگاروں کی بخشش کرے گا کہ جن کا نام لکھ چکا ہوگا کہ یہ دوست تھی، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ان گناہگاروں کو بھی آج کی رات معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہگاروں پر بھی کرم کرے، ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس خوبصورت رات کے صدقے ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں بھی آج کی رات معافی عطا فرمائے، اور آج کی رات کے صدقے ہماری تقدیر میں کچھ ایسا لکھ دے، اس سال حج بھی کریں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی کریں، مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے عاشق کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو وبا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بھی جلد از جلد ختم ہو، تاکہ یہ ختم ہو اور جو عاشق تڑپ رہے ہیں ان کو بلاوا آئے۔ ایک مرتبہ بابا بلند درود، آج آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں جتنی دیر پڑھ سکا پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ بابا بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
उठी नजर दोनों के करम पे ठहर गई, दिल क्या संभल गया, मेरी किस्मत संभल गई। अपने हाथों को वाइया शोर बना के अल्लाह से करम की तरफ मांगे करम मांगता अता
آپ بھی بلند آواز سے پڑھ لیجیے، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بلند آواز سے یہ آمین آمین یا ربنا آمین آمین، کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، استغاثوں کی رات ہے۔ اللہ رب العزت سے آج کی رات توبہ کریے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام، جن کلاموں کی مجھے فرمائش ملی ہے اس پرچے پہ جو لکھے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بس بھائی شعر کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ جی تو ناظرین، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پہ، اور ہمارا جو کل کا ٹاپک تھا وہ تہجد کا تھا، اور آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے مناسبت سے آج میں نے 3 ٹاپک رکھے ہیں اپنے اس میں۔ اگر ہمارے پاس وقت پورا ہوا تو ہم لوگ یہ 3 ٹاپک ضرور پڑھیں گے۔ کتاب میں مدینہ منورہ میں نماز کی فضیلت، نماز کے بارے میں
صحیح بخاری میں اور کتاب میں سجدہ صحف کا بیان۔ تو ہم لوگ آج جمعۃ المبارک ہے اور الحمدللہ آج 10ویں سحری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پہلا عشرہ اور پہلے عشرے کی آخری سحری مبارک کی طرف ہم لوگ رواں دواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی یہ سحری قبول و منظور و فرمائے۔ اور ہم لوگ اس کو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں، دی بک آف دی اسپریچولیٹی آف آفرنگ ایز صلاۃ ان موسک آف مکہ اینڈ مدینہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے کھجاؤ نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور تیسری مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے کیونکہ آپ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے، پھر دوسرے دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے۔ آپ کا یہاں ہر ہفتے کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر نکلنا بڑا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوار اور پیدل دونوں طرح یا کرتے تھے، میں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کرتے دیکھا، لیکن تمہیں رات یا دن کے کسی حصے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، صرف اتنی بات ہے کہ قصد کر کے تم کو سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء آتے، پیدل بھی، بعض دفعہ اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء آتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ ابن نمیر نے اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن عمیر نے بیان کیا کہ میں ان سے نافع نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان میں حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ میں نے ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجد کے سوا کسی کے لیے کھجاؤ نہ باندھے جائیں، مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں آدمی اپنے جسم کے جس حصے سے بھی چاہے مدد لے سکتا ہے۔ ابو القصاص نے اپنی ٹوپی نماز پڑھتے ہوئے رکھی اور اٹھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہتھیلی بائیں پیچھے پر رکھتے، البتہ اگر
فضیلہ ناک یا کپڑا درست کرنا ہوتا تو کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں سوئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے سے نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے۔ پھر سورۃ آل عمران کے آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد پانی کی ایک مشک کے پاس گئے اور لٹک رہی تھی اور جو لٹک رہی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور ہم اسلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے، ہم نے نجاشی کے یہاں سے وہاں واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز میں ہی سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں؟ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا میں نے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ ان سے حریم بن سفیان نے بیان کیا، ان سے عمیش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایسی ہی روایت بیان کی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیتے تھے، کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت حافظوا علی الصلاۃ الآخری اتری، ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ مارنا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیق کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رکھنے کے لیے کہا۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔
ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اس طرح کہا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر سلام اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ان کے رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ نے ان تمام صالح بندوں پر اسلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے، یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ نوٹ: تالی سیدھے ہاتھوں سے نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مار کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ پیر کے روز مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدار میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرا دیے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اس درجے خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ ماں نے پکارا کہ اے حریج، پس وہ پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو؟ پھر ماں نے پکارا اے حریج، وہ اب بھی اس پس و پیش میں تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز۔ ماں نے پھر پکارا اے حریج، اب بھی یہی سوچا جا رہا تھا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز۔ آخر ماں نے تنگ ہو کر بد دعا کی اے اللہ حریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فحش عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ حریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اتفاقاً سے اس کے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ حریج کا ہے، وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ حریج نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اس کا بچہ مجھ سے ہے۔ عورت بچے کو لے کر آئی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ پوچھا ہے کہ بچہ تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والی گڈریا میرا باپ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے
کنکریاں برابر کرتا تھا۔ فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر۔ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو آپ اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیت لیٹتی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پھیلا لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹنا یا اس کو دھکیل دیا۔ آخر میں میرا ارادہ ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے اپنی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ اس کے بعد نصیر بن شمیل نے کہا کہ ذلیل سے ہے کہ یعنی جس کے معنی ہے کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لیا گیا کہ یوعدون، جس کے معنی ہے کہ قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ درست پہلا ہی لفظ ہے، البتہ شعبہ نے اس طرح عین اور تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے: اگر کسی کا کپڑا چور لے کر بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑو اور نماز چھوڑ دو۔ ہم اوحاز میں جو کئی بستیاں ہیں، بصر اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو ظہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے ایک گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ شعبہ نے کہا کہ ابو ظہر اسلمی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ یہ دیکھ کر خوارج نے بھی ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ اس شخص کا ناس کر۔ جب وہ شخص واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنے گھوڑے ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں، وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں کہ اس لیے جب تم میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے، اور دیکھو کہ میں نے اپنی اسی جگہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی
تم لوگوں نے دیکھا ہوگا میں آگے بڑھنے لگا تھا، میں نے دیکھا کہ دوزخ بھی دیکھی اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھانے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمر بن لہی کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ نوٹ: سانڈ کی رسم سے مراد کہ اونٹنی کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، حتیٰ کہ سواری اور دودھ بھی نہ دھونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں سجدے میں پھونک ماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلہ کی طرف رینت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ ریت نہ نکالا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کچل ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے، جو پیچھے گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھی کہہ دیا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تو اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ مگر جب حبشہ نے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے ہی نماز میں اسلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز بھی بات چیت وغیرہ کے معاملات نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مصطلق میں بھیجا، میں واپس آیا اور میں نے کام پورا کر دیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ اسلام کیا کہ جب اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا کہ میں نے تیسری مرتبہ اسلام کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبلہ بنو عمر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اصحاب کے ساتھ لے کر اس میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز میں وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو
تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ سہل نے کہا، تصفیق کے معنی تصفیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں کس طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، یہ بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو۔ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابوالقفا کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے کے معنی کیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ ہشام اور ابو ہلال بن سلمان نے ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کیا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلو پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھانے سے منع کیا۔ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز ہی میں جہاد کے لیے اپنی فوج کا سامان کیا کرتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب اور حیرت محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈالہ یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے بڑا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان بیچ موڑ پر ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کہتا ہے فلاں فلاں بات یاد کر۔ کم وقت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس نمازی کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ابو سلمہ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا ہوں اور
اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کہ تم میں سے شریک تھے، تم نماز میں شریک تھے؟ اس کہا کہ ہاں شریک تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں صورتیں پڑھی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ تشہد کے بعد کھڑے ہو گئے۔ پہلا قعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قعدہ اول نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں رکعت پڑھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالجلین کہنے لگا یا رسول اللہ کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر نے میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی کی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرا یعنی سجدہ سہو کے بعد اور تشہد نہیں پڑھا، اور قتادہ نے کہا کہ تشہد نہ پڑھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالجلین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالجلین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھی اور اس کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے سجدے کی طرف یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدے میں کیا گیا، اس سے لمبا پھر سر اٹھایا۔ کیا سجدہ سہو میں تشہد ہے؟ آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کوئی پڑھی، میرا غالب گمان ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے، وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں؟ ایک شخص نے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالجلین کہتے تھے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے کہ یا نماز میں کمی ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئی۔ ذوالجلین بولے کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی
اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز میں قعدہ اول کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے دو سجدے سہو کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دو سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اس کے بدلے میں کیے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابن جریح نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ جب اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی تو پھر آ جاتا، جب اقامت ہوتی تو پھر بھاگ جاتا، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آتا اور نماز کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا اور کہتا کہ فلاں فلاں بات یاد کرو۔ اسے وہ باتیں یاد دلاتا اور جو اس کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف نماز کی وہ یہ بھی یاد نہیں رکھتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھیں۔ اس لیے اگر کسی کو یاد نہ آئے کہ 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں تو بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو 2 سجدے کر لے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وتر کے بعد یہ 2 سجدے کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اس سے بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہوتا تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ ابن عباس، مسعود بن مخرم اور عبد الرحمن بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا کہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کا اسلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں سے منع کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی تھا۔ کریب نے بیان کیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر اور پیغام پہنچایا۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ چنانچہ ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہما کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بھیجا، انہیں پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں نے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کے چند عورتیں بیٹھی تھیں، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان 2 رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں پڑھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندھی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے ابو امامہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس ابو القیس کے
کچھ لوگ آئے گئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بات کرنے میں میں نے ظہر کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، تو یہ وہی 2 رکعت ہیں۔ یہ قریب نے ام المومنین حضرت عائشہ سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک تشریف نہیں لائے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی۔ اتنے میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ گئے، صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں ایک مشیر امر پیش آیا ہوں، تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے؟ یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے اشارے کے باوجود تم لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا بھلا ابو فحاقہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھ لے؟ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے سر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد آپ فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں، ایک مسئلہ، اس کے بعد اذان فجر۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ جو ہم لوگوں کی حدیث کا ٹاپک ہے یہ سمجھ کر اس کے اندر خوشی پیش ہو رہی ہوگی، اور آج ہم لوگ ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور اس مسئلے کے اندر ہم لوگ آپ لوگوں کو ایک مسئلہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آج کا ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کا انہوں نے جو مسئلہ ہمارے لیے پیش کیا، کیا روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ وضو کی حالت میں روزہ ٹوٹ، اب فرض کریں آپ کے منہ پہ دانا بنا اور دانے سے خون نکل آیا اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو آپ کے اندر جائے، حلق کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر خون نکل آیا، دانا سے خون نکل آتا ہے یا پیپ نکل آتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جس چیز سے آپ لوگ اندر لے کے جا رہے ہیں۔ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جب آپ لوگ کوئی چیز حلق کے اندر لے کے جائیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جب کوئی الٹی آتی ہے ہمیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جب ہم لوگ کوئی چیز اندر لے کے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور آنے والے وقت ہم سب کے حق میں لے کے آئے، اور اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے۔
تو امید کروں گا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ ہم لوگوں کی پسند آ رہی ہوگی. ایک ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو معذرت کے ساتھ چاہوں گا کہ یار سامنے میرے ایک بہت ہی اچھے میرے بزرگ آئے تھے جن کو دیکھ کے میرے چہرے پہ ہنسی آ گئی تھی, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے. تو اس کے بعد ہم لوگ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے. لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان مغرب لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اذان فجر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة